کہ گھر کے حالات بہتر، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ، رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پڑھ لے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے۔ کتنا آسان ہے، واقعی کمال کی نعمت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ اس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے گناہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ کریں ایسا، مارے جائیں گے۔ یہ زبان گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچو کہ تلوار کا زخم تو بھر جائے گا، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ آپ زندگی میں کئی بار ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے چلو جہاز کو چھوڑو، ہزاروں میٹر سمندر کے نیچے بھی تو موت آئی تھی نا، بھول گئے؟ تھوڑے دنوں پہلے کا ہی واقعہ ہے نا، لاکھوں ڈالر دے کر اس جگہ پہنچے جہاں موت لکھی ہوئی تھی، باپ بیٹا پاکستانی مسلمان۔ اگر وہ ایمان پر گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گناہ معاف فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن سوچو کدھر بھی موت آ سکتی ہے۔ کتنی پلاننگز تھی ان کی کہ یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ غالباً والد کی برتھ ڈے تھی، وہ برتھ ڈے پر اپنے بیٹے کو لے کر گیا۔ اربوں خربوں پتی خاندان ہے۔ یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ ہے نا، ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا، ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تو جب چلے گئے ملک الموت تو حضرت سلیمان کا وہ دوست تھا، جاننے والا تھا، کہتا حضرت یہ کون تھے جو مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا تھا۔ کہا حضرت لگتا ہے میرا ٹائم قریب آنے والا ہے، اتنا گھور کے دیکھ رہے تھے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے ہندوستان لے جائے۔ اب غالباً مصر تھا وہ، حضرت سلیمان نے ہوا کو کہا اس بندے کو ہندوستان لے جاؤ، ہند لے جاؤ۔ تھوڑے دنوں بعد ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا اے ملک الموت، اے روح قبض کرنے والے فرشتے، تھوڑے دنوں پہلے تم آئے تھے، میرا ایک دوست بیٹھا تھا، بڑا تم اسے غور سے دیکھ رہے تھے، ماجرا کیا تھا؟ کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا، ملک الموت کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اس کو پہنچنا تھا وہاں پر، اس نے خود کہا حضرت سلیمان سے کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند پہنچایا جائے، وہیں پہنچیں گے میں اور آپ، اللہ کرے مدینے پہنچے۔ یا اللہ سخی کے در پر آئے ہیں، ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا، جب آخری وقت آ جائے مولا مدینے بلا لینا، سبز گنبد کے جلوے ہوں، آقا کا جلوہ ہو، ایمان اور عافیت پر کلمہ پڑھ کے مدینے میں موت نصیب ہو جائے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہے جو مدینے میں مرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ میرے پیارے اسلام میں دو ٹارگٹ اب لے لو آج، ایک تو ایمان پر مرنا ہے اور برا خاتمہ نہ ہو، گناہوں کے دوران نہیں مرنا ہے۔ اب وہ بندہ سوچے جو شراب پیتا ہے کہ شراب پیتے پیتے مر تو سکتا ہوں نا، جو بدکاری کرتا ہے وہ سوچے بدکاری کرتے کرتے مر تو سکتا ہوں نا،
جوا کھیلنے والا سوچے کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر سکتا ہوں. چوری کرنے والا سوچے کہ کسی کا گھر لوٹ رہا ہوں, کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں, کسی کو پستول دکھا کے موبائل چھین رہا ہوں, اسی وقت مر گیا. تو آقا نے فرمایا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے. کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مروں. ماں باپ کو ستاتے ستاتے مر گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا سوچو. بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی, اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے مر گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مرنا ہے یاد رکھنا, مگر بری موت نہیں مرنا ہے. اب مجھے بتاؤ تمنا سب کی کیا ہے؟ کہ نماز میں موت آ جائے, سجدے میں موت آ جائے, قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, مسجد میں موت آ جائے, ہے نا تمنا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سچی اپنے دل سے سچا جواب دینا. بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ اس کا کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو بے حیائی کے کام کرتا ہے, جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا اور سنتا ہے, جو شراب کی محفلوں میں تاش کی محفلوں میں بیٹھتا ہے, اس کو موت آئے گی تو کیا اس کو سنا سجدے والی قرآن والی تلاوت والی موت آئے گی؟ یہ سچ بتاؤ اس کا چانس زیادہ ہے جو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے, روز تلاوت قرآن کرتا ہے, 313 بار کم از کم روزانہ درود پاک پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ سے جب ملتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے, مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, کبھی درس میں بیٹھتا ہے, کبھی اجتماع میں جاتا ہے, کبھی مدنی مذاکرے میں جاتا ہے, کبھی مدنی قافلے میں جاتا ہے. ارے موت تو سب کو آنی ہے. دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اچھی موت آئے گی؟ یقیناً اس کی آئے گی جو روزانہ اچھے کام کر رہا ہو. میں سچ بتاؤں, عقل مند وہ ہے, وہ کام چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر اس حالت میں مر گئے نا تو واقعی مارے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں لگا دے, نیکی کے کاموں میں لگا دے. ہمارا جینا مرنا نیکی کے کام بن جائے. ہم کاروبار بھی کریں تو حلال کمائیں, روزگار پہ بھی جائیں, اللہ کی رضا والے کام کریں. ادھر بھی دکان پر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں, بدنگاہی سے ادھر بھی بچیں, موقع ملے تو نیکی کی دعوت دیتے رہے, تاکہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائے, کبھی بھی مجھے موت آ جائے تو اچھا کام کرتے کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. کاش یہ بات ہمیں نصیب ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, اور پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو ایک ٹارگٹ یہ لینا ہے کہ برے کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, مرنا اچھی حالت میں ہے. اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو, یعنی جس کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے, مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں, ایمان کی جو ڈاکو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. ہاں اس وقت بہت برا حال ہے. بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان نے پلان کیا ہوا ہے. شیطان بڑا مردود ہے, وہ تھوڑی چاہتا ہے میں اور آپ ایمان لے کر جائیں, وہ چاہتا ہے میں تو جاؤں گا جہنم میں, ان کو بھی ساتھ لے جاؤں. تو مذہبی حلیہ اپنا کر, کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے, کوئی جناب قرآن کی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی حدیثیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھولے بالے مسلمان سب کی باتیں سن رہے ہیں, سب کو فالو کر رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک بات بتاؤ, آپ کو گھر بنانا ہو تو موچی سے بناتے ہیں, بلڈر سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں, موچی کا کام نہیں ہے. چپل بنانے ہوتے تو موچی سے بناتے ہیں, دوائی لینی ہوتی ہے تو موچی سے نہیں لیتے, ڈاکٹر سے لیتے ہیں. جس کام کی ضرورت اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا. تو میرا دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو سکھائے اسے سیکھنا شروع کر دو گے. دین بھی سیکھنا ہے تو عاشقان رسول علماء سے سیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں, اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں, اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں, رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں, اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. ارے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بڑا پرفتن دور ہے. دین کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ارے چوری رکھوال بن گئے ہیں, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یا وہ ہاں بیٹا تم سے پیار کرتا ہوں, بابا جان آپ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, کہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں. آپ نبی پاک سے بھی پیار کرتے ہیں, کہاں آپ کے نانا جان سے بھی پیار کرتا ہوں.
آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. چھوٹی عمر میں تھے, کہتے ہیں بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کر لی آپ نے. امام مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا, ہیں کیسا جواب. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں بیٹا دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں.